ہاسپٹل میں اس نے اپنا نام اور پتہ غلط لکھوایا تھا جانتے بوجھتے، اور اس وقت بھی جو ٹیکسی اسے لے کے جا رہی تھی وہ اس کے گھر کے فاصلے پر دوسری اسٹریٹ تھی۔ بہت ہی عجیب شخص تھا، وہ دوبارہ سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے چند دن جب وہ گھر پہ ہی رہی، اس کی چوٹیں جب ٹھیک ہونا شروع ہوئیں تو وہ ایک بار پھر اسٹور جانے لگی۔ کوشش کے باوجود وہ اس شخص کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی۔ وہ بہت دفعہ اس گراؤنڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس شخص کا خیال آتا اور وہ تیزی سے وہاں سے گزر جاتی۔ ایک دن وہ وہاں سے گزرنے کے بجائے اندر چلی گئی۔ گراؤنڈ میں ہمیشہ کی طرح اکا دکا لوگ تھے جو کھیلوں میں مصروف تھے اور سیڑھیاں ویران تھیں۔ وہ ایک سیڑھی پہ بیٹھ گئی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی کافی پیتے ہوئے وہ سامنے گراؤنڈ میں چند نوجوانوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھنے لگی۔ وہ ان کا کھیل دیکھنے میں خاصی محو ہو گئی، اور اس کی محویت جب ختم ہوئی جب نچلی سیڑھی پر ایک شخص ایک دم اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ 5واں باب۔ سیڑھیوں میں موجود تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ سیڑھیوں کی گھٹن اور گرمی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد نمودار ہونے والی دھندلی روشنی میں پیروں کے نیچے موجود سیڑھیوں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی دھندلی روشنی میں وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گئی۔ زلیت انڈس ویلی کا گریجویٹ تھا۔ اس کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی ایک انگریز عورت تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی اور زلیت کو لے کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر انہوں نے نزہت سے دوسری شادی کی۔ نزہت اس کے دوست کی بہن تھی۔ زلیت شروع کا کچھ عرصہ اپنے ددیال میں رہا، بعد میں بورڈنگ میں چلا گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہوا تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں تعلیم حاصل کرے، مگر اس کو شروع سے ہی آرٹ میں دلچسپی تھی۔ اس کے والد نے کچھ اعتراضات کیے تھے، مگر ان کے اصرار پر اس نے اجازت دے دی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کی ٹیکسٹائل فیکٹری اسے سنبھال لیتی، اور اس نے ان دونوں ہی چیزوں کو مد نظر کرتے ہوئے انڈس ویلی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریجویشن کیا۔ مکمل تعلیم کے بعد اس نے والدہ سے باقاعدہ طور پہ فیکٹری لے لی، جسے وہ کچھ عرصے سے اسے دینے کا کہہ رہے تھے۔ اب وہ اس فیکٹری میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نزہت روایتی سوتیلی ماں نہیں تھی، شاید اسی وجہ سے زلیت یا اپنے شوہر کی سابقہ بیوی سے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی زلیت کی پرورش بھی کرنی پڑی۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آتا اور نزہت وہ چند ہفتے بڑے اچھے سے اس کی دیکھ بھال کرتی۔ اس نے ویسے بھی نزہت یا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ وہ فطرتاً خاموش طبع تھا اور دوسروں کا احترام کرتا تھا۔ نزہت کو جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں بھی اس کا بڑا بیٹا ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے کئی سال پہلے ہی نزہت کی رضامندی سے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ زلیت کو ایک فیکٹری اور ایک زمین اور 2 پلاٹ دیے۔ ان میں سے ایک پلاٹ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ زلیت جب کراچی میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس کے والد نے اس کی مرضی سے اس پلاٹ پہ گھر تعمیر کیا۔ لاہور واپس آنے کے بعد وہ اپنے والد اور نزہت کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اگرچہ ان دونوں نے اس سے کہا کہ وہ شادی ہونے تک تو اس کے ساتھ رہے، مگر زلیت نے معذرت کر لی۔ وہ ایک دم بھرے پورے گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ اکیلے رہنے کا عادی تھا۔ اس کے والد نے کوشش کی کہ اگر وہ شفٹ کرنا چاہ رہا ہے تو شادی بھی کر لے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کے علاوہ ملنے والوں کی بھی بہت سی بیٹیوں کا ذکر کیا، مگر زلیت ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فیکٹری میں تبدیلیوں کے علاوہ اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتا تھا، اور اسے لگا کہ شادی اس کام کے لیے رکاوٹ ہوگی۔ بے شک کہ اس نے شادی کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن صوفیہ میں اس کی دلچسپی شروع ہو چکی تھی۔ صوفیہ نزہت کی بڑی بہن کی بیٹی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ زلیت سے اس کی زیادہ جان پہچان ان دنوں ہوئی جب انہوں نے کراچی کے ایک فیشن میگزین کے لیے اکٹھے فوٹو شوٹ کرایا۔ وہ زلیت سے زیادہ نامور اور اچھی ماڈل تھی۔ زلیت نے ماڈلنگ ایک ہابی کے طور پہ شروع کی۔ انڈس ویلی میں اس کے کلاس فیلو نے ماڈلنگ کی آفر کی، جس کا بھائی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہا تھا۔ زلیت کو یہ آفر کافی دلچسپ لگی۔ وہ ان دونوں امتحانات سے فارغ تھا، اس نے یہ آفر قبول کر لی۔ بہت سے میگزین کے لیے اس نے ماڈلنگ کی، پھر آہستہ آہستہ اسے لگا کہ یہ کام بہت وقت لے رہا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ اپنی تعلیم میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ مگر صوفیہ سے ان دونوں ہونے والی دوستی قائم رہی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا۔ تو شادی کے لیے زلیت کے سامنے رکھے جانے والے ناموں میں سے ایک نام صوفیہ کا بھی ہے، اور اس نام نے زلیت کو اس میں دلچسپی کا ایک نیا رنگ دے دیا۔ وہ اس کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ سے تو متاثر تھا ہی، وہ ایک خوش مزاج اور خوش گفتار لڑکی تھی، اور زلیت کا یہ خیال تھا کہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ اس نے صوفیہ کے لیے شادی کی حامی تو ابھی نہیں بھری،
مگر کہا کہ چند سال بعد جب وہ شادی کرے تو شاید صوفیہ کے بارے میں غور کرے گا۔ باقی لڑکیوں کے بارے میں اس نے انکار کر دیا تو نزہت نے یہ بات اپنی بہن تک پہنچا دی۔ ان کے لیے تو یہ اطمینان بھی کافی تھا۔ خود صوفیہ بھی اسی میں انٹرسٹڈ تھی، اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں تو شادی کے لیے کسی مرد میں دیکھی جاتی ہیں، اور نزہت سے اور اس کی فیملی کے سامنے وہ اکثر زلیخا کی تعریف بھی کرتی تھی۔ اس دن وہ ایک پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی جب اسے پیغام ملا کہ پروفیسر عباس اسے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد جب ان کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ جس شخص کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آئیے مریم بیٹھیے، پروفیسر عباس نے اندر جاتے ہی کہا۔ زلیخا یہ مریم ہے، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا بنیادی شعبہ تو نہیں ہے ان کا، مگر اس کے باوجود تجربہ آپ فیبرک کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ ان کے کام میں نفاست ہے جو آپ ڈیزائن میں چاہتے ہیں۔ اور مریم یہ زلیخا ہے، انڈس ویلی کی گریجویٹ ہیں، ٹیکسٹائل کی فیکٹری چلا رہے ہیں، اپنا فیبرک ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ ای بی وی کے ساتھ کچھ نمائش اور فیشن شوز کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اپنے کلرز اور ڈیزائن میں کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہیں آپ ان سے خود پوچھیے۔ جہاں تک میری رائے ہے آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ پروفیسر عباس نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی وہ بے حد نروس تھی، اس کی شخصیت واقعی چھا جانے والی تھی۔ زلیخا نے پروفیسر کی بات ختم ہونے کے بعد اسے چند رسماً باتیں کی، پھر وہ اپنے موضوع پہ آ گیا۔ وہ بڑی تفصیل سے ان آئیڈیاز کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس کے ذہن میں تھے، اور وہ بڑی آسانی سے اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ وہ جن چیزوں کو لفظوں میں بتا رہا تھا وہ انہیں ذہن کے پردے پر دیکھ رہی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ پروجیکٹ اسے مل گیا تو اس کے کریئر کے لیے ایک بہت اچھا بوسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر اسے اس وقت حیرت ہوئی جب آدھا گھنٹہ بولنے کے بعد وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اگر آپ میرے آفس آ جائیں تو ہم اس پر ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک بار کہا، مگر مریم کو لہجہ بہت خشک لگا۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو اس پروجیکٹ کے لیے آپ مجھے کیا آفر کریں گے؟ مریم کو اپنے سوال پر اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت نظر آئی۔ ویل ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی آپ کا کام دیکھنے کے بعد ہی اندازہ کیا جائے گا کہ آپ کو کیا آفر کرنی ہے۔ اگر کام وہ ہوا جو میں چاہتا ہوں تو پھر آفر وہ ہوگی جو آپ چاہیں گی، مگر یہ کافی دور کی بات ہے ابھی۔ مریم کو لہجہ پہلے سے بھی سرد لگا۔ ٹھیک ہے میں آفس آتی ہوں آپ کے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ زلیخا نے اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کل آ جاؤ۔ ٹھیک ہے کل آ جائیں۔ کس وقت؟ کسی بھی وقت، کالج کے بعد کسی وقت بھی آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ پروفیسر عباس کے کمرے سے نکلی تو خاصی پرجوش تھی، کام دلچسپ تھا اور اسے ان دنوں روپے کی ضرورت بھی تھی۔ کالج سے گھر جانے کے بعد کھانا کھائے بغیر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کل وہاں کچھ ڈیزائن لینے جانا چاہتی تھی اور زلیخا کے تمام بتائے ہوئے پوائنٹس اس کے ذہن میں تھے۔ وہ مزید ڈسکشن سے پہلے وہ ڈیزائن دکھا دینا چاہتی تھی۔ وہ ساری رات جاگ کر کام میں مصروف رہی۔ صبح 4 بجے اپنا کام کرنے کے بعد جب وہ سونے لیٹی، چند گھنٹے بعد کالج کے لیے اٹھ گئی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ کارڈ پہ دیے پتے پہ پہنچی۔ میری کوئی پرائرٹی اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے آج کسی وقت بھی آنے کے لیے کہا تھا۔ مگر وہ جا چکے ہیں۔ جا چکے ہیں؟ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے۔ کہاں گئے ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں کب تک آئیں گے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی پیغام ہے میرے بارے میں چیک کر لیتی ہوں۔ آپ کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ صبح بھی آئی تھیں 2، وہ آفس میں تھے اور ان دونوں کے بارے میں انہوں نے مجھے کل بتایا تھا، آپ کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی۔ اچھا ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے نکل گیا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، میں موبائل پہ رنگ کرتی ہوں۔ ریسیپشنسٹ موبائل کا نمبر ملاتی رہی اور مریم سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ موبائل آف ہے تو پھر آپ انتظار کر لیں، اگر انہوں نے آپ سے کہا ہے تو وہ آ جائیں گے۔ آج کل وہ بہت مصروف ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ بتانا بھول گئے ہوں۔ میں تھوڑی دیر میں پھر رنگ کر لیتی ہوں۔ مریم نے اس کی بات پہ سر ہلایا۔ فیکٹری خاصی دور تھی اور اس نے سوچا دوبارہ آنے سے بہتر ہے کہ انتظار کر لیا جائے، ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں۔ اگلے 3 گھنٹے تک وہ وہیں بیٹھی رہی مگر زلیخا نہیں آیا۔ ریسیپشنسٹ وقتاً فوقتاً اس کا نمبر ڈائل کرتی رہی مگر اس کا موبائل ہنوز بند تھا۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ اٹھنے لگی تو ریسیپشنسٹ نے آخری کوشش کی اور اس بار خوش قسمتی سے موبائل آف نہیں تھا۔ وہ مریم کے بارے میں اس کو بتاتی رہی، پھر فون بند کر کے مریم سے کہا، سر کہہ رہے ہیں کہ وہ آج فیکٹری واپس نہیں آئیں گے، وہ مصروف ہیں، آپ کل آ جائیں۔ مریم نے اطمینان بھری سانس لی۔ کل کتنے بجے؟ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، آپ اسی وقت آ جائیں، میں صبح ان کو یاد کرا دوں گی۔ آپ مجھے ان کے گھر کا ایڈریس دے سکتی ہیں، میں صبح ان سے مل لوں وہاں پہ؟ یہاں کتنے بجے تک آتے ہیں؟ تقریباً 10 بجے میں آپ کو ایڈریس دے دیتی ہوں۔ اس نے ایک کاغذ پر ایڈریس لکھ کر اسے بڑھا دیا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے بجائے ایڈریس پہ گئی۔ فیکٹری تو بہت دور تھی۔ جب وہ 9 بجے وہاں پہنچی
تو چوکیدار سے اس نے بتایا میں آپ کے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ چوکیدار وہیں کھڑا کر کے واپس گیا، واپس کافی دیر بعد آیا۔ صاحب بہت ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے آفس آنے کو کہا ہے تو آپ آفس آئیں، گھر پہ نہیں ملیں گے وہ۔ اور اس کی بات پر مریم پہ جیسے گھڑوں پانی گر گیا۔ خفت سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے چوکیدار سے کہا ٹھیک ہے میں ان سے آفس میں مل لوں گی، یہ فائل ان کو دیجیے گا۔ اس نے ڈیزائنز والا فولڈر اس کی طرف بڑھایا۔ چوکیدار نے بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ فولڈر لیا اور کھٹاک سے دروازہ بند کیا۔ وہ پیدل مین روڈ تک آتے آتے مسلسل اس وقت کو کوستی رہی جب اس نے وہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں تو بات آفس بلایا تھا، آفس جانا چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں صبح صبح گھر پہنچ گئی۔ جاتے جاتے اس کی افسردگی اور شرمندگی اپنی انتہا کو تھی۔ 2 بجے کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ فیکٹری گئی۔ ریسیپشنسٹ اسے دیکھ کے مسکرائی۔ سر یہی ہیں، مگر اس وقت ان کی اپوائنٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ۔ میری بھی ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی۔ آپ کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے شاید طے نہیں کی، میں نے انہیں آپ کے بارے میں یاد دلایا تھا۔ NCA کے آج بھی کچھ اسٹوڈنٹ آئے تھے اور صبح میں نے آپ کے بارے میں تو بتایا، کچھ نہیں کہا، بس انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے نام نوٹ کروا دیا۔ مریم کو شدید بے عزتی کا احساس ہوا، وہ شخص اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ انٹرکام پہ بتا سکتی ہیں کہ میں یہاں آئی ہوں؟ دیکھیے وہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، میں ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں، اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو میں انتظار نہیں کروں، گھر چلی جاؤں۔ ریسیپشنسٹ کو صبح ترس آیا، اس نے ریسیور اٹھانے کے بجائے اسپیکر پر ہی فون دبایا۔ سر مس مریم آئی ہیں۔ ناٹ اگین، کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ اس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی اور مریم کا رنگ فاق ہو گیا۔ یار وہ آ گئی ہے، میں سے کام نہیں کروانا چاہتا، میرا نہیں خیال ہے وہ اتنی قابل ہے کہ میں اس کو فیس بھی نہیں دینا چاہ رہا، میں فیس نہیں کرنا چاہتا اس کو، اب بتاؤ کیا کروں۔ وہ اندر کسی سے بات کر رہا تھا لیکن اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی باتیں باہر سنی جائیں گی۔ اس کے دوست نے اس سے کچھ کہا اور زلیخا نے ریسیپشنسٹ سے کہا مس درخشاں آپ ان سے کہیں چند دن بعد آئیں، میں مصروف ہوں۔ یس سر۔ تھینک یو۔ مریم نے کچھ کہنے سے پہلے ہونٹ کاٹتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی بے عزتی کا سامنا کیا تھا اور وہ اس وقت غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی ساری چیزیں بڑے زور سے کمرے میں اچھال دیں۔ ماما جان جس وقت کمرے میں آئیں وہ اسی طرح اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا مریم؟ آپ کی وجہ سے میں ساری زندگی یوں ہی دھکے کھاتی رہوں گی، اور صرف آپ کی وجہ سے، وہ بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ مریم کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ چلائی۔ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کبھی کچھ نہیں کریں گی، اور آپ دیکھ لینا میں ایک دن یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ تمہارے کام کا کیا ہوا؟ انہوں نے اس پروجیکٹ کے بارے میں جو 2 دن پہلے وہ بڑے جوش و خروش میں بتا رہی تھی اس کا پوچھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے رونے کی یہی وجہ ہے۔ جہنم میں جائے وہ کام، یا پر کلاس والے خود کو سمجھتے کیا، انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ لوگ ان کے پاس کام لینے جاتے ہیں، بھیک لینے نہیں جاتے۔ وہ اسی طرح اوندھے منہ لیٹی چلائی۔ تم جانے دو، تم کو اس سے بہتر کام مل جائے گا۔ ماما جان نے اسے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں سے مل جائے گا؟ میرے جیسے آرٹسٹ رولتے پھرتے ہیں یہاں، کوئی بیک نہیں ہے میری، کوئی سفارش بھی نہیں ہے میری۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ نام اور شہرت کمانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، خاندان کا نام چاہیے ہوتا ہے، روپیہ چاہیے ہوتا ہے، اور میرے پاس کیا ہے؟ اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ آج میرے پاس برٹش نیشنلٹی ہوتی ہے، میں دیکھتی اس کتے کو کہ وہ کیسے مجھے اگنور کرتا ہے۔ مریم گالی نہیں دیتے؟ ماما کو شوق لگا، وہ پہلی بار اس کے منہ سے گالی سن رہی تھی۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ اور آپ کے پاس نصیحتوں کے علاوہ اور ہے کیا؟ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ماما جان دنیا میں رہنے کے لیے نہ سب کرنا پڑتا ہے، سب آنا چاہیے اور گالیاں بھی آنی چاہیے۔ وہ کس قدر ہرٹ تھی ماما اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی تھی جس نے انہیں اس طرح رونے پر مجبور کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گالیاں بھی دینا، مگر اٹھ کے کھانا تو کھاؤ، تمہارے لیے میں نے آج کھیر بنائی ہے۔ اس نے کندھا تھپکتے بچوں کی طرح اسے بہلانے لگی، مگر مریم بدستور روتی رہی۔